نعمدہ 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 ونصلی وسلم علی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فی شان حبیبہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اے میرے ہم وطنوں، اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان اس وقت اپنے انتہائی ابتلا کے دور سے گزر رہا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ قوموں پر ابتلا کے دور آتے رہتے ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہوئے دین مبین کو ساتھ رکھتے ہوئے حق اور سچ کی بات کو کہنے اور سننے کا حوصلہ رکھتے ہوئے کام کرتے جائیں۔ ہم اس دور میں ہیں کہ زبانی بھی جمع خرچ کرتے ہوئے بھی اقیم الصلاۃ سے قریب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ سود کا کاروبار کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری جنگ ہوگی، لیکن ہم دنیا کی مصلحتوں میں ڈال کر اس کے کئی نام رکھ چھوڑے ہیں۔ کہیں اسے منافع کہہ دیتے ہیں اور کہیں اسے مارک اپ کہہ دیتے ہیں۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، کل جب ہم اپنی اپنی قبر میں لیٹے ہوں گے تو بتائیے گا کہ کون سے ہماری جو حجت ہے وہاں پوری ہوگی، کون سی ہماری دلیل وہاں کام آئے گی ہمارے۔ اگر ہم اقیم الصلاۃ کے اوپر نہیں چل رہے ہیں تو کہاں تک ہم اس سے بچ سکیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس کہ جو ہم جا کے وہاں پہ کہیں؟ وہاں پہ یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ جناب میں اقتدار میں نہیں تھا، جناب میں کیا کر سکتا تھا، یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے کہ ظلم ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روک دو۔ اگر اس کی تم میں استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی تم میں کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو دل سے اسے برا سمجھو، اور یہ ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے۔ اگر
مسلمان پس رہا ہے، بلکہ پاکستان کا کوئی شہری بھی پس رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو جناب یہ آپ کے اوپر حقوق العباد میں سے فرض ہے کہ اس کی زیادتی کو کے خلاف آپ آواز اٹھائیں۔ یہ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ جناب یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا، یہ ناراض ہوئے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ کوئی جواز نہیں کسی کے پاس، میرے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں کیا ہے؟ ہر طرف مہنگائی ہے، شور ہے، ٹیکس چوری ہو رہے ہیں، ظالم جو ہیں وہ رشوت دے کر قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب فلاں سیاستدان نے چوری کر لی۔ بھائی پہلے بھڑگو یہ بتاؤ کہ کتنی دولت چوری ہوئی ہے۔ سیکرٹری خزانہ صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ پورا پیسے قومی دولت ان کے پاس ہے تو کیسے چوری ہوئی ہے؟ ڈی ڈی او کے علاوہ نہ تو کوئی سرکاری خزانے سے پیسہ لے سکتا ہے اور نہ اس میں جمع کرا سکتا ہے، تو سیاستدانوں کو کیسے جرت ہوئی، کیسے انہوں نے یہ بات جو ہے چوری کی؟ یہ چوری نہیں ہوئی ہے، مجھے جیل بھیج دو، یہ آپ لوگوں نے غبن کیا ہے، امبیزلمنٹ ہوئی ہے۔ کسی چوری کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے، کسی جگہ پہ کوئی پولیس میں کوئی تفتیش نہیں ہے، کوئی آڈٹ کا پیرا نہیں ہے، اور سیاستدان جو ہیں وہ چوری کر کے لے گئے، لوٹ کے لے گئے۔ تم کہاں مر گئے تھے اس وقت؟ ذرا سوچو، ذرا بات کرو۔ ہر کوئی ہے کہ فلاں جو ہے اس نے کام نہیں کیا، فلاں نے کام نہیں کیا، فلاں سیاستدان نے کام نہیں کیا، موجودہ سیاستدان یہ کام نہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ ان میں سے جتنے کام تم کہتے ہو کہ انہوں نے کرنے ہیں، ان میں سے ایک بھی بتاؤ کہ آئین کے کس آرٹیکل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، رولز آف بزنس کے کس حصے میں، کس شق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ سول انتظامیہ نہیں کرے گی بلکہ سیاستدان کریں گے؟ ادھر تو تم بڑے خوش ہو، ادھر تو تم نے بڑی جیسے کہا کہ سیکٹری از دا گورنمنٹ، اور ادھر جب کام کی باری آتی ہے تو سیاستدان کریں گے۔ کیوں؟ روز قرضہ لیتے ہو، کیوں قرضہ لیتے ہو؟ کیوں جا کے نیگوشیٹ کرتے ہو؟ کیا اختیار ہے تمہارے؟ کیا پاورز ہیں تمہاری؟ اپنے سرکاری دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہو، اتنے کروڑوں اربوں روپے تم نے خرچ کر دیے اپنی حفاظت کے لیے۔ عوام کے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے الگ سے گاڑیاں ہیں جس کا خرچہ جو ہے وہ سرکار اٹھاتی ہے۔ یہ تمہاری جائیدادیں کہاں سے بنی ہیں؟ یہ غبن کے پیسے سے بنی ہیں۔ ڈالو مجھے جیل میں، بات کرتے ہیں۔ یہ فلاں وزیر خزانہ جو ہے وہ پیسے کھا گیا، تو پھر سیکرٹری خزانہ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ بتائیں نا، کیوں موت پڑ گئی ہے؟ اب یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، سارے سیکرٹریز مل کے کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرضے لیے ہیں، وہ کھا گئے ہو، اور اس وقت یہ ہے جی کہ فلاں نے قرضہ لیا تھا، فلاں نے قرضہ لیا تھا۔ ایک طرف سے تم کہتے ہو کہ فلاں سیاستدان کو تو انگریزی بولنے نہیں آتی، وہ چٹ کے ساتھ بات کرتا ہے،
تو وہ کیا بھڑوا جو ہے وہ جا کے آپ کے جو انگلش میں وہ لکھے گا، مطلب ہے کہ مسودے تیار کرے گا، وہ معاہدے جا کے تیار کرے گا، ایم او یوز وہ سائن کرے گا. کیا غلطی تھی جو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ کیوں وہ کام نہیں ہوئے ہیں؟ بات کرتے ہیں اب اسٹیٹ بینک کے اوپر جو ہے اس کو وہ دینے کی بات آ گئی ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ جناب سینٹ میں اگلے دن سن رہا تھا، سینٹ میں ایک بات سن رہا تھا، تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اب جو بل پاس ہوتے ہیں اس کے اوپر، مالی بل جو پاس ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم یہ کام کر رہے ہیں. کیا تم نے جو ہے پاکستان کو بیچ دیا آئی ایم ایف کے پاس؟ اے پاکستانی قوم ذرا سمجھیے گا، سوچیے گا، ان کے پیٹوں سے نکالیے گا یہ جو سرکاری ملازمین ہیں، ڈی این جی گروپ والے اور یہ فائنانس والے اور باقی سارے. ملک میں مہنگائی یہی ہے اور ہمیں لالی پاپ دیا جا رہا ہے جی کہ ہمارے فلاں ملک کے ساتھ وہ اچھے تعلقات ہو گئے، فلاں ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہو گئے، فلاں ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. مائی فٹ. کیا خاک اچھے تعلقات ہوئے ہیں؟ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، اور تمہارے لیے پانی جو ہے وہ امریکہ سے منگوایا جاتا ہے، برطانیہ سے منگوایا جاتا ہے. 2017 سے لے کے آج تک کسی سیاستدان کے اوپر کتنوں کو تم نے جیل کے اندر ڈالا ہے، کتنوں کو روز ان کی اٹھاتے ہو؟ کسی ایک کے خلاف بھی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے. میں اپنی آواز کو دھیما کیوں رکھوں؟ میں کوئی چور ہوں؟ میں کوئی چکا ہوں؟ اے سرکاری ملازمین، تم قوم کے نوکر ہو، ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں، تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں ہیں. ہم نکالو یہ سارے باہر کہ یہ فلاں کام نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا. تم صرف اپنی بڈیوں کے پاس سوچ سکتے ہو، باقی کچھ نہیں کر سکتے. کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے پیغام دینا تھا، دے دیا. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یا اللہ پاکستان کو سلامت رکھ، اور ان سارے کرپٹ سرکاری ملازمین کو خنزیر کی شکل دے کر اس دنیا میں رسوا کر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. آمین.